بچوں میں نشو نمائی آواز یا خود محوری کا عارضہ۔ خود محوری کا عارضہ کیا ہے یا اے ایس ڈی کیا ہے؟ اے ایس ڈی ایک مرکزی ناقص افزائش کا عارضہ ہے جس کے تحت سماجی رابطہ تعامل اور طرز عمل کے مختلف درجوں کے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں۔ افراد میں اے ایس ڈی کی علامات کا اظہار مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فرق بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل کچھ عام طبی اظہار ہے۔ سماجی میل جول میں ان کی موجودگی مختلف ہو سکتی ہے، جن میں تنہائی پسندی یا عجیب برتاؤ شامل ہے۔ کچھ بہت چھوٹے بچے صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی بڑوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے کھانے کے سامان یا کھلونے حاصل کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کھینچنا۔ کچھ بچے سماج سے محدود وابستگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتے جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بد اخلاق ہیں۔ انہیں اپنے ہم عمروں، والدین یا دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ وہ زیادہ تر تنہا کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ اپنے سماجی میل جول میں مہارت کی کمی کی وجہ سے انہیں دوستی کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ وہ سماجی رابطہ میں غیر زبانی مہارتوں کو استعمال کرنے میں بھی کمزور ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان بچوں میں آنکھوں سے آنکھوں کا رابطہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ اشارہ کر کے اپنی ضروریات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں زبان اور رابطہ کرنے کے مسائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بول کر اپنی ضروریات کو مؤثر طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتے، بلکہ عمل کرتے ہیں۔ اس سے ان کے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ اور دوستی قائم کرنے میں اثر پڑتا ہے۔ اپنی ناکافی ہمدردی کی وجہ سے زبان کی بہتر اہلیات کے حامل بچوں کے لیے انہیں دوسروں کے خیالات اور احساسات کو سمجھنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان میں پیچیدہ سماجی اشاروں کو استعمال کرنے اور اشاراتی سماجی قواعد کو سمجھنے میں دشواریاں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ مختلف سماجی حالت کے مطابق خود کو ڈھالنے میں ناکامیاب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ اپنے ٹیچر یا پھر کسی نامعلوم افراد سے ملتے ہیں تو انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیسے سلوک کریں۔ ابتدائی بچپن کے زمانے میں برتاؤ کو دہرانا عام بات ہے، جیسے چیزوں کی قطار بندی اور بار بار دروازے کو کھولنا اور بند کرنا یا کھلونے والی کار کے پہیوں کو گھمانا۔ کچھ بچوں میں ہاتھوں کو ہلانا، سر ٹکرانا، خود کو گھمانا جیسی چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب وہ بہت زیادہ پرجوش ہوں۔ کچھ بچے روزانہ کے معمول کی سختی سے پیروی کرتے ہیں اور انہیں نئی تبدیلیاں قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمیشہ ایک راستہ اختیار کرنا، چیزوں کو ان کی اصل ترتیب میں رکھنا یا کچھ بھی نیا کھانے سے انکار کرنا۔ ایسے روزانہ کی معمول میں تھوڑی تبدیلی آنے پر بھی بہت زیادہ تناؤ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ کچھ بچوں کی دلچسپیاں تنگ اور محدود ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کچھ چیزیں یاد کرنا پسند کر سکتے ہیں، جیسے کہ بس کے راستے، MTR اسٹیشن کے نام، اسپیس یا ڈائناسور کے بارے میں۔ دوسرے بچوں میں حسی عمل سے متعلق مسائل ہوتے ہیں۔ قوت حس کے ذریعے فراہم کردہ معلومات کے تعین کا رد عمل حد سے زیادہ یا حد سے کم ہوتا ہے، جس سے بڑا خوف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ بچے درد، گرمی یا ٹھنڈی کے تعین بے حسی کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ میں حسی تحریک کی طلب حد سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کسی مخصوص سخت والی چیزوں کو چھونا یا پھر دیکھنا پسند کر سکتے ہیں۔ خود محوری کے عارضہ کا سبب کیا ہے؟ اے ایس ڈی کو اب وسیع پیمانے پر ایک مرکزی اعصابی نظام کی ناقص افزائش کا عارضہ مانا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی موروثی ہے اور یہ مختلف جینیٹک اور غیر جینیٹک ہو سکتی ہے۔ دریافتوں نے والدین کی ناقص پرورش کو اے ایس ڈی کا سبب نہیں مانا ہے۔ اس بات کا مضبوط ثبوت ہے کہ خسرہ، گل پڑا اور ربیلا ٹیکے کا اے ایس ڈی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود محوری کا عارضہ بچوں کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ اے ایس ڈی زندگی بھر کے عوارض ہیں۔ اس سنڈروم کی وجہ سے والدین اور بچے کے رشتوں، ہمجولیوں کے ساتھ تعلقات اور اسکول اور سماج میں گھلنے ملنے پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو پرفارمنس کرنے میں بھی کافی دقتیں ہوتی ہیں۔ اے ایس ڈی میں مبتلا بچوں کی مجموعی پرفارمنس بڑی حد تک الگ الگ ہوتی ہے، جس کا انحصار ان کی عمر، زبان اور شعوری نشو و نما نیز دیگر عوامل پر ہے، جیسے کہ ماضی میں علاج اور جاری تعاون۔ اے ایس ڈی میں مبتلا بچوں کی زبانی صلاحیت کمزور ہوتی ہے۔ ان میں مختلف درجوں کی زبان کی خرابی ہو سکتی ہے۔
جن میں ناقص فہم، اظہار اور عملی مہارتیں شامل ہے۔ بچوں میں اپنے ہم عمروں کے قریب زبان کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صرف ان چیزوں کے بارے میں ہی بات کرنا پسند کریں جن میں ان کی دلچسپی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہم عمروں کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں۔ عام طور پر بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے محدود اور سخت برتاؤ میں کمی آ سکتی ہے، لیکن جب سماجی تقاضوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کی سماجی اور رابطہ کی خرابی بدتر ہو سکتی ہے۔ کچھ بچے یا ASD میں مبتلا نوعمر بہت سارا وقت تنہا گزار سکتے ہیں۔ وہ انٹرنیٹ سرفنگ یا اپنی مخصوص دلچسپیوں میں مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کم وقت گزار پاتے ہیں۔ خود مہواری میں مبتلا بچوں کی مدد کیسے کی جائے؟ جلدی شناخت اور مداخلت بچوں کو معاشرے میں استحکام اور انضمام کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وقت ASD میں مبتلا بچوں کے لیے بہترین مداخلت رویہ جاتی اور تعلیمی تربیات ہے۔ وہ ان بچوں کی سماجی اور رابطہ رکھنے کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں کارآمد ہے۔ فی الحال اس بات کا ثبوت نہیں ملا ہے کہ دوا ASD کو بنیادی سماجی یا رابطہ ناقائص کا علاج کرتی ہے۔ خود مہواری میں مبتلا بچوں کے بڑے ہونے پر انہیں کیا ہوگا؟ افراد کے درمیان ASD کی علامات کی موجودگی بہت زیادہ حد تک مختلف ہوتی ہے۔ بڑے ہونے پر بھی ان کی حالت بڑے پیمانے پر مختلف ہوتے ہیں۔ جلد علاج، گھر والوں اور کمیونٹی کی سمجھ اور قبولیت کے ذریعے ASD میں مبتلا افراد کو مثبت اور بہتر زندگی مل سکتی ہے۔ جلدی شناخت اور مداخلت ASD میں مبتلا بچوں کے لیے بہت اہم ہے۔